بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ اربوں خربوں درود و سلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان کی اولاد، ان کی آل پر اللہ تعالیٰ مغفرت فرمائے، آپ کی، میری اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ ناظرین گرامی، جب بھی آپ کی جیب پیسوں سے خالی ہو جائے، فوری طور پر یہ الفاظ لکھ کر قرآن پاک میں رکھ دیں۔ بس اتنا سا کام کرنا ہے، چند منٹوں کے بعد آپ اس کا معجزہ دیکھ لیں گے۔ یہ ایسے کلمات ہے اور ایسا پوشیدہ راز ہے کہ یہی کلمات اگر لکھ کر آپ اپنے پاس رکھ لیں، آپ کے دشمن بھی آپ کا دوست بننا شروع ہو جاتے ہیں۔ جو بندہ رزق کی وجہ سے پریشان ہے، جس کے گھر میں رزق کی تنگی ہے، رزق کا فاقہ ہے، اس کو چاہیے یہ کلمات لکھ کر فوری طور پر دیر نہ کریں۔ یہ اتنا قیمتی عمل ہے، جس کے ہاتھ میں یہ راز لگ جاتا ہے، یہ کلمات لگ جاتے ہیں تو دنیا اس کی دیوانی ہو جاتی ہے۔ وہ بندہ دنیا میں کبھی بھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا، کسی کے سامنے اس کو ہاتھ نہیں پھیلانا پڑتے۔ وہ دوست، وہ میری مائیں بہنیں جو عرصہ دراز سے مقروض ہیں، جو امیدیں کھو چکی ہیں اور جنہوں نے بینک کا قرضہ دینا ہے، جنہوں نے رشتہ داروں کا قرضہ دینا ہے، لوگ تانے مار مار کر ان کو مار رہے ہیں اور لوگ آج خودکشی کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہوئے ہیں، اور جو بے روزگار ہیں، میں ان کو کہتی ہوں کہ یہ کلمات لکھ کر اپنے پاس رکھیں۔ انشاءاللہ تعالی آپ دیکھیں گے کہ رب کائنات کہاں کہاں سے آپ کے لیے رزق کا انتظام فرما دیتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ چند ایک شرطیں ہیں جن پر عمل کرنا بہت ضروری ہے۔ ان میں سب سے پہلی بات آپ کو یہ بتا دوں، واضح کر دوں کہ اس قیمتی عمل کو جاننے کے لیے آپ اس ویڈیو کو اول سے آخر تک مکمل دیکھیے گا تاکہ آپ بھی اس عمل سے استفادہ حاصل کر لیں۔ بہت سے لوگ اس عمل سے فائدہ حاصل کر چکے ہیں اور الحمدللہ کر بھی رہے ہیں، اور اس سے پہلے جب میں نے یہ وظیفہ بتایا تو بہت سے لوگوں نے بتایا جیسا کہا گیا ویسے ہی اللہ تبارک تعالیٰ سارے معاملات درست فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے دوستو، یہ ایسے کلمات ہیں کہ اگر کوئی شخص آپ کے گھر میں بیمار ہے، اس کو بخار ہے، یہ کلمات لکھ کر آپ اس کے بازو پر باندھ دیتے ہیں، فوری طور پر اللہ تعالیٰ اسے بیمار شخص کو شفا عطا فرما دیتا ہے۔ پھر آپ اندازہ لگائیں کہ جس شخص کے پاس یہ لکھے ہوئے الفاظ ہوں گے، یہ نقش ہوگا، لوگوں کی نگاہوں میں وہ شخص بہت زیادہ عزیز ہو جائے گا، لوگ اس سے محبت کریں گے، لوگ اس کے دیوانے ہو جائیں گے۔ آج ہمارے گھر گھر کا مسئلہ ہے، بہت سے لوگ آپ کے دیوانے ہو جائیں گے۔ آج ہمارے گھر گھر کا مسئلہ ہے، گھر گھر کی پریشانی ہے، باپ بیٹا آپس میں جھگڑ رہے ہیں، بہنیں بھائی کے ساتھ جھگڑ رہی ہیں، بھائی بہنوں کے ساتھ جھگڑ رہے ہیں، ماں باپ اولاد سے پریشان ہیں اور اولاد ماں باپ سے پریشان ہے۔ کوئی ایک دوسرے کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں۔ جس کے پاس یہ نقش ہوگا، یہ الفاظ ہوں گے، وہ دنیا کا بہترین شخص نظر آئے گا۔ جو شخص اس کو اپنے پاس رکھے گا، اللہ تعالیٰ اس بندے کے ایمان کی حفاظت فرمائے گا، اور وہ بندہ جب اس دنیا سے جائے گا تو حالت ایمان میں جائے گا۔ اور اس عمل کو، اس نقش کو لکھ کر اپنے پاس رکھ لے، آپ کے رزق میں اتنی فراخی ہوگی، اتنا رزق بڑھ جائے گا کہ کبھی آپ کے گھر سے رزق ختم نہیں ہوگا، رزق میں فاقہ نہیں آئے گا۔ اگر یہی لکھ کر گونگے بچے کو گول کر پلا دیے جائے، اس الفاظ میں اتنی طاقت ہے، اتنی تاثیر ہے، اللہ تعالیٰ اس بچے میں بولنے کی صلاحیت پیدا کر دیتا ہے، وہ بولنے لگ جاتا ہے۔ اگر کسی عورت کے سر میں درد ہے یا پھر مرد کے سر میں درد ہے تو وہ یہ کلمات اپنے سر پر باندھ لے۔ آپ نے صاف کاغذ پر یہ الفاظ لکھ لینے ہیں۔ اب آپ نے کس طرح لکھنا ہے، کس ترتیب سے لکھنا ہے، یہ سارا میں نے آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلی بات، آپ نے اس کو باوضو لکھنا ہے، بے وضو اس کو نہیں لکھنا، ورنہ گناہ کے مستحق آپ ہوں گے۔
اس لیے میں کہتی ہوں اس عمل کو اس شرائط کے مطابق کریں گے تو فوری طور پر آپ کو اس کی برکت، اس کی تاثیر مل جائے گی، اور آپ دیکھیں گے کہ اگر آپ یہی نقش لکھ کر عورت کے سینے پر رکھیں گے تو وہ اپنے سارے سینے کے راز مرد سے کہہ دیتی ہے۔ اور آپ کو کیا چاہیے، کسی کے سینے پر یہ نقش رکھ دیں، یہ الفاظ لکھ کر رکھ دیں تو وہ فوراً اپنے دل کی تمام باتیں آپ کو کہہ دے گا۔ اور اسی طرح جو بندہ چاہتا ہے کہ اس کے رزق میں ہمیشہ کے لیے برکت رہے، کبھی بھی رزق کے اندر فاقہ نہ آئے، کبھی تنگ دستی نہ آئے، اس کو چاہیے یہ کلمات لکھ کر اپنے پاس رکھ لے۔ آپ نے صاف کاغذ لینا ہے، باوضو ہو کر آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے۔ تو یہ نقش میں آپ کو اسکرین پر دکھاؤں گی، آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے۔ اگر آپ خود نہیں لکھ سکتے تو پھر آپ کی آسانی کے لیے یہ بات کہہ دوں، یہ نقش ہمارے پاس بھی لکھا ہوا موجود ہے، لکھنا بھی آسان ہے، خود بھی لکھ سکتے ہیں۔ سورۃ اخلاص کی شخص کو نہیں آتی، بچے کو آتی ہے، بس اس کو لکھنے کا ایک طریقہ کار ہے۔ آپ نے اس کو اس کے مطابق لکھ کر پاس رکھ لینا ہے، اور فوری طور پر آپ دیکھیں گے کہ آپ کے حالات بدلنے شروع ہو جائیں گے، اور آپ کے ایسے حالات بدلیں گے کہ دوبارہ آپ کے حالات بھی کبھی خراب نہیں ہوں گے۔ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہ کہتے ہیں کہ ہم کوئی بھی وظیفہ کرتے ہیں تو کچھ لمحوں کے لیے اس کی برکت ملتی ہے، کچھ دن اس کی برکت اور تاثیر رہتی ہے، پھر اسی طرح ہمارے معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، بس تھوڑا بہت فائدہ ہوتا ہے، پھر دوبارہ ہمیں وہ فائدہ نہیں ملتا۔ تو میری ان سے گزارش ہے، آپ اس نقش کو لکھیں اور جس مقصد کے لیے لکھنا چاہتے ہیں اسی کے مطابق اس کا استعمال کریں۔ انشاءاللہ آپ کی ہر مشکل آسان ہو جائے گی، ہر پریشانی ختم ہو جائے گی۔ جو اس نقش کو لکھ کر رکھنا چاہتا ہے وہ باوضو لکھے، قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے اس نقش کو لکھنا ہے، جس طرف ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور آپ نے کوشش کرنی ہے۔ میں وقت بھی بتا دوں گی کہ کس وقت آپ نے لکھنا ہے۔ آپ اس کو ظہر کے وقت بھی لکھ سکتے ہیں، یا پھر آپ اس کو مغرب کے بعد بھی لکھ سکتے ہیں، جو وقت آپ کو مناسب لگے آپ اس کو اس وقت میں لکھیں گے۔ اگر پیر، جمعرات یا جمعہ کے دن، ان 3 دنوں میں کسی بھی دن لکھ لیں تو یہ آپ کے لیے اور بھی فائدہ مند ہے، جس کو ہم کہتے ہیں سونے پہ سہاگا۔ یہ آپ کے لیے سونے پہ سہاگا ہو جائے گا، یعنی کہ پھر کبھی خطا ہی نہیں ہوگا، اور ساری زندگی جب تک یہ الفاظ لکھے ہوئے آپ کے پاس رہیں گے آپ اس کی برکتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ گھر میں رہے گا تو آپ کی نسلیں بھی اس عمل کی برکتیں حاصل کرتے رہیں گے۔ تو سب سے پہلے آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ اس کو لکھنے سے پہلے، یہ الفاظ لکھنے سے پہلے 11 مرتبہ آپ نے درود پاک پڑھنا ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 11 بار استغفار پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ الفاظ یاد کر لیں۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ، یہ پڑھنے کے بعد آپ نے پکی سچی توبہ کرنی ہے، اور یہ نیت کرنی ہے کہ آج کے بعد کبھی بھی اپنی زبان سے جھوٹ نہیں بولوں گی یا بولوں گا، نمازوں کی پابندی کروں گی یا کروں گا، روزانہ جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کروں گی، یا پھر کم از کم 1 رکوع کی تلاوت کروں گی یا پھر کروں گا، یہ آپ نے ارادہ کرنا ہے۔ اس کے بعد یہ لکھنا شروع کر دینا ہے۔ یہ نقش اپنے پاس رکھ لیں یا قرآن مجید میں رکھ لیں۔ قرآن مجید میں رکھیں گے، جو بھی آرزو ہوگی، جس نیت سے بھی رکھیں گے، وہ تمام چیزیں آپ کے خواب میں آ جائیں گی۔ آپ کو خواب آ جائے گا کہ آپ کے ساتھ یہ معاملات ہونے ہیں۔ اسی طرح آپ کو پیسے کی ضرورت ہے، رزق کی ضرورت ہے، تو پھر اس کو اپنے پاس رکھ لیں۔ جیسے ذکر آپ کو بتایا ہے، اس پر عمل کرنا ضروری ہے۔ اب آپ اسکرین سے دیکھ کر نقش لکھ لیں۔